أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک لفظ اعوذ پناہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔
اور حسب سابق جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے یہ گزارش کی کہ انشاءاللہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی فضیلت، ترجمہ اور تشریح آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے پناہ کی ضرورت ہے۔ دشمن یعنی شیطان اور پناہ دینے والی ذات یعنی اللہ رب العالمین کی ذات، اور پناہ کا طالب، پناہ چاہنے والا، ضرورت مند انسان۔ ضرورت کسے ہے پناہ کی؟ کس کو چاہیے پناہ؟ جو اپنے دشمن سے خائف ہے، جس نے اپنے دشمن سے صلح کر لی، اسے بھی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اپنے دشمن پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا دوست بن گیا، اس کو بھی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر پناہ کی ضرورت صرف ایک قسم کے انسانوں کو ہے، وہ ہے صاحب ایمان انسان، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جن کے پاس دین کی دولت ہے، جن کے پاس اعمال کی صورت میں ان کا جمع شدہ خزانہ ہے، ان کو پناہ کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، انہیں معوذتین یا معوذتین کہتے ہیں، معوذتان یا معوذتین، یعنی وہ 2 صورتیں جو بندے کو اللہ کی پناہ میں دینے والی ہیں، وہ 2 صورتیں جو بندے کو اس رب کی پناہ میں دینے والی ہیں۔ اعوذ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ۔ یہ معوذات ہیں، معوذتین ہیں کہ وہ 2 صورتیں جن کے پڑھنے سے ان صورتوں کی برکت سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں بندہ چلا جاتا ہے۔ آپ حسن ترتیب دیکھیے کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے، اس کی ترتیب میرے اللہ نے خود بنوائی ہے۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلاتے تھے کہ یہ نازل ہونے والی آیات فلاں صورت کی ہیں، فلاں صورت یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، یعنی مکمل قرآن مجید کی ترتیب اللہ کے حکم سے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو ان 2 صورتوں کو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بنانا، ترتیب دینا، جہاں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ایک بندہ پورا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، ایک بندے نے پورے قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا، اب اس کے پاس علم کا ایک خزانہ جمع ہو گیا، اس کے پاس معرفت الہی کا، اپنے رب کے دستور کا، رب کی چاہت کا ایک علم حاصل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس علم کو، اس ایمان کو، اس خزانے کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے میرے بندے کہ اب تو میری پناہ کے اندر آ جا، اب آخری 2 صورتیں پڑھ لے اور اللہ کی پناہ کے اندر چلا جا۔ اور ان کو معوذتان تعویذ کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے۔ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ کے اندر دینا، یعنی
بندہ اپنے آپ کو ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ کے اندر دیتا ہے۔ تعوذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو اور ان دو صورتوں کے ساتھ تیسری سورہ، سورہ اخلاص کو ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے، پڑھنے کے بعد پھونک مار کے اللہ کے نبی اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو دم کرنے کا، یعنی یہ وہ دم ہے جو بندہ اپنی ذات کو خود کر سکتا ہے ان دو صورتوں کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو میں ان دو صورتوں کو پڑھ کے آپ کے اوپر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک کو آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ یہ وہ صورتیں ہیں عظمت والی جن کو پڑھ کے بندہ اپنے آپ کو بھی دم کر سکتا ہے، اور یہ دو صورتیں پڑھ کے بندہ کسی کو بھی دم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ آئیے ذرا ہم ان کے ترجمے پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ میرے رب نے ان کے اندر کیا کہا ہے۔ پہلی ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق، فلق صبح، فلق یفلق کا معنی ہوتا ہے ویسے کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، اور صبح جو ہے وہ رات کی تاریکی کا سینہ چیر کے پھاڑ کے طلوع ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب فلق بمعنی خلق بھی ہے، یعنی فلق اور خلق یہ دونوں قریبی معنی کے لفظ ہیں، اور تخلیق بھی اسی وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ دانہ ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے انگوری نکلتی ہے۔ اسی طرح دیگر جتنی بھی تخلیق ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا سینہ چیر کے پھاڑ کے وہ نکلتی ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے دلوں کو اور حالات کو بدلنے والے اور رات کی تاریکی کو چیر کے اس میں سے نور کو نکالنے والے، صبح کو طلوع کرنے والے، میرے دل کے اندھیروں کو بھی زائل کر کے پھاڑ کے اس کے اندر اپنے نور کو طلوع کر دے، میرے دل کے اندر بھی نور ایمان جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں جاتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یعنی میرے رب کی پیدا کردہ چیزوں میں جو جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جو انسان کے اوپر حملہ کرنے والی چیزیں ہیں، جو اپنا شر جو ہے وہ پھیلانے والی ہیں، میں ان کے شر سے اللہ کی پناہ کے اندر جاتا ہوں۔ اب اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے سانپ کا کام ہی ڈسنا ہے، بھیڑ کا کام ڈنگ مارنا ہے، پھاڑنے والے گوشت خور جانوروں کا کام ہی گوشت کھانا ہے، وہ انسان کا ہو وہ کسی کا ہو۔ تو گویا بندہ یہ کہتا ہے اللہ ہر وہ چیز جس سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، جو مجھے شر دے سکتی ہے، جس کی شر ہے، میں اس سے تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کی شر سے، اِذَا وَقَبَ جب وہ اندھیرا چھا جائے، اِذَا وَقَبَ جب وہ اندھیرا چھا جائے، اندھیرے کی شر سے۔ حضرات اندھیرے کی شر کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر برائی کے لیے اندھیرے کا انتخاب کرتے ہیں۔ زانی زنا کے لیے اندھیرے کا انتخاب کرتا ہے، چور چوری کے لیے اندھیرے کا انتخاب کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتا ہے، جواری
رات کی تاریکیوں میں جا کے گناہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ حضرات، جادوگر رات کی تاریکیوں میں قبرستانوں میں جا کے نہ جانے کس کس طرح کے برے عمل کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں حشرات الارض جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی اذان ہو تو اپنے بڑے دروازے، مین دروازے، ان کو بند کر دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، اور ہر وہ دروازہ جو کھلا ہو شیطان اس دروازے کے اندر گھس جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اپنے چھوٹے بچوں کو روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلتے ہیں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اللہ جب اندھیرا چھا جائے، جب اندھیرا چھا جائے اس اندھیرے کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اندھیرے کے اندر بذات ہی کوئی شر نہیں ہے، اندھیرے کے اندر بذات ہی کوئی شر نہیں ہے۔ اور بھائی بابا جی کو کرسی لا کے دو، اللہ کے بندے، اندھیرے کے اندر بذات ہی کوئی شر نہیں ہے۔ اندھیرا اللہ کی ایک نعمت ہے، رات اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے کہا ہے اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہماری زندگی کے اندر سکون نہ ہوتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا غلط استعمال کرنے والوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ جو اس نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے، برا رات کی برائی، رات کی طریقی میں برائی کرتا ہے، برا سوچنے والا رات کی طریقی کا انتخاب کرتا ہے۔ زیادہ تر قتل و غارت کی وارداتیں رات کے اندر کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اپنے کام کو سر انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ دن کے اندر دور سے بندہ پہچانا جاتا ہے، رات کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اس لیے من شر غاسق اذا وقب، اللہ میں اندھیرے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، جس اندھیرے میں مجھے کوئی چیز ڈس لے، جس اندھیرے میں میرے اوپر کوئی ظلم کرے، جس اندھیرے میں میرے بارے میں کوئی برا سوچے، جس اندھیرے میں میرے بارے میں کوئی برا سوچے، میں اس اندھیرے کی شر سے اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کی شر سے، گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نفاسات کہا ہے، نفاسات یعنی وہ عورتیں جو گروہ کے اندر پھونکتی ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ جادو ٹونے کے کام زیادہ تر کرنا یہ خواتین کے اوپر ہے۔ خواتین اس شیطانی کام کا جلدی شکار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ بیماری، یہ برائی خواتین کے اندر ہے، اور خواتین ہی یہ کام زیادہ کرنے والی ہیں، گروہ کے اندر پھونکنے والی ہیں۔ اور یہاں پہ مفسرین نے 2-3 معنی کیے ہیں اس کے۔ ایک تو ہے کہ گروہ میں پھونکنے والی خواتین ایسی جو جادو ٹونے کا کام کرتی ہوں، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا، گھروں میں جا کر لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والیوں کے شر سے، لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کے درمیان پھونکے مار مار کے، کان بھر بھر کے، لوگوں کے کانوں کے اندر زہر ڈال ڈال کے، پھونکے مار مار کے، ان کے کانوں میں دوسروں کے بارے میں زہر گھول کے، آپس میں ناچاکیاں، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈال ڈال کے آخر کار ان کی آپس میں لڑائیاں کروانے والوں کی شر سے۔ اور یہ کام بالاولیٰ خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں گھروں کے اندر جا جا کے۔ اور اسی طرح تیسرا یہ معنی کیا ہے شر النفاسات فی العقد، کہ نفس کہتے ہیں اس دم کی پھونک کو کہ جس کے اندر ہلکا ہلکا تھوک ہو،
اور جب کسی گرہ کو کھولنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پہلے تھوک یا پانی لگا دیا جاتا ہے کہ وہ گرہ نرم ہو جائے اور پھر اس کو کھول دیا جائے۔ اس سے مراد ایسی خواتین ہیں جو پاک دامن مردوں کے دماغوں کے اندر پھونکے مارتی ہیں۔ پاک دامن صحیح سلامت لوگوں کے کانوں کے اندر پھونکے مارنا اور ان کو ایسا انداز اور ایسی باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ موبائل پر پھونکے ہی ماری جاتی ہیں، ایک دوسرے کو پھونکے مارتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تنہائی کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ ہر ایسی بری اور بدبخت عورت جو میرا ایمان لے جائے، جو میری عزت لے جائے، جو میرے کاروبار کے لیے تباہی کا باعث بنے، یہ آپ کے فیصل آباد میں ہوا نہیں ہے کہ وہ خواتین جن کے بارے میں بڑا لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا، لیکن آپ دیکھیں وہ تو ان بیچاروں پر اللہ کا کرم کہ ان کی جو کیمرے لگے تھے اس کے اندر ویڈیو بن گئی۔ ان بدبخت اور کمینی عورتوں نے کیا کیا کہ وہ بیچارے پکڑے گئے، اور اگر میں کہتا ہوں اگر یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی تو اس کو وہ مینار پاکستان سے زیادہ اس واقعہ کو اچھالا جاتا اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی جاتی کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر عورتوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ اور اب وہ میں ایک سن رہا تھا، وہ ایک ٹی وی پہ بیٹھی ایک عورت کہہ رہی جی یہ جگی والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بدبخت ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، یہ وارداتیے ہوتے ہیں کہ کس دھڑلے سے وہ بیچارے دکاندار کی دکان میں گھسی ہیں اور چوری کے ارادے سے۔ اب یہاں پہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، اگر وہ دکاندار جس طرح سے یہ عورتیں دعوت گناہ دیتی ہوئی اس کی دکان کے اندر گھسی، پیچھے اس کے سٹور کے اندر گئی، یا تو یہ شخص اس کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کرتا، اپنا ایمان بھی لٹا لیتا اور اپنی دولت بھی لٹا لیتا۔ پچھلی جو ہے وہ دکان کا صفایا کر دیتی، ایمان بھی لٹاتا، دولت بھی لٹاتا، عزت بھی لٹاتا۔ باہر جب وہ عورت نکلتی تو ساتھ ساتھ دکانوں والے کیا کہتے کہ یہ عورت اس کی دکان سے دیر سے کیوں نکلی ہے، یہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ، یہ وہ، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ اور اگر یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی تو وہ دکاندار کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا، اس کے گھر والے اس پر اعتماد نہ کرتے کہ تو نے کچھ کیا ہوگا، تو نے چھیڑا ہوگا، تو نے یہ کیا ہوگا، تو نے وہ کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی کہ وہ بدبخت عورتیں باہر نکل کے خود اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہیں، خود برہنہ ہو رہی ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں، یہ 3-4 جگہ پہ انہوں نے مسلسل یہی وارداتیں کی ہیں اور دکانداروں کو بلیک میل کیا ہے۔ تو بھائیو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسی خبیث اور کمینی عورتیں اللہ جو میری عزت کو لوٹنے کی کوشش کریں، جو میرا وقار مجروح کر دیں، جو زمانے کے اندر دنیا میں میرے اوپر جگ ہنسائی کا باعث بنے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ ایسی عورتوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والی ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، خواتین کس طرح اپنی ساس اپنی بہو کے خلاف، بہو اپنی ساس کے خلاف، ساس اور پیر کے پاس جا رہی ہے اپنی بہو کو ناکام کرنے کے لیے، بہو اور کسی پیر فقیر بابے کے پاس جا رہی ہے اپنی ساس کو مروانے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اللہ ایسی وہ پھونکنے والی عورتیں جو جن کی پھونکیں، جن کی شر، جن کا کیا گیا جادو ٹونا، وہ میری عزت، میری عمر، میری دولت، میری دنیا، اس کو برباد کر دے، میرے ایمان کو برباد کر دے۔ اللہ ایسی عورتوں سے، ایسے لوگوں سے میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھا معنی ایک یہ کیا مفسرین نے کہ اس کے پہلے ہے
نفوس النفاسات، اللہ ایسے وہ بدبخت جادوگر، نفوس النفاسات، ایسے وہ بدبخت جادوگر جو اپنی پھونکوں سے پڑھ پڑھ کے، الٹے سیدھے منتر پڑھ پڑھ کے جو اپنی پھونکوں سے جادو ٹونے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گرے مارتے ہیں، گرے لگا لگا کے جادو کرتے ہیں، اللہ ایسے شیطان، ایسے شریر جادوگروں کی جو ہے وہ شرارتوں سے میں اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور اس سورت کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حاسد کی شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یہ آیت مبارکہ یہاں پہ خاص طور پہ یہ ذکر کیا ہے، اللہ حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ بھائیو، کسی کا حسد کرنا اس وقت تک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا جب تک وہ بندہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ حسد کر رہا ہے۔ جب وہ حاسد اپنے حسد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اگلے بندے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کئی ایک مفسرین نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ تم اپنے حاسد کے بارے میں بد دعا نہ کرو، تم اپنے حاسد کے بارے میں اللہ سے بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے تم کہو یا اللہ اس کو بیمار کر دے، یا اللہ اس کو کینسر ہو جائے، یا اللہ، کہتے ہیں تمہاری بد دعا پھر بھی چھوٹی ہوگی، یہ حسد اتنی بڑی مرض اس کو لگ چکی ہے کہ جس سے اس کا نجات پانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس کے اندر وہ خود جل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جل رہا ہے۔ اس سے بڑی بیماری، اس سے بڑا کسی بندے کے اوپر زوال نہیں ہے کہ وہ اپنی آگ کے اندر خود ہی جل رہا ہے۔ فرمایا حسد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں، ایک مومن بندے کے دل میں دو خصلتیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، دو خصلتیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ایک بندے کے دل میں، الایمان والحسد، ایمان اور حسد ایک دل میں نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ اگر حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ آگ جلا لی ہے جس آگ نے آپ کے ایمان کو راکھ کر دیا ہے۔ آپ نے جو کمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے حسد جو ہے وہ بندے کی ایمانیات کو، نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور جو بیچارہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس سے بڑا اس کے لیے روگ کیا ہوگا، اس سے بڑی اس کے لیے بیماری کیا ہوگی کہ وہ اپنی آگ کے اندر جل رہا ہے، وہ جلتا رہا ہے، جلتا رہے۔ ہمیں کب ہے، ہمیں ٹینشن کب ہوئی؟ جب وہ اپنے حسد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ اس نے حسد شروع کیا، اوے میرے بھائی کے پاس یہ چیز ہے، میرے بھائی کے پاس یہ چیز ہے، یہ کولو خود سے نہ تو پھر سواد آنا ہے۔ اب وہ اس سے چھیننے کے لیے مینوں ملے نہ ملے، یہ کول نہ رہے، اب وہ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو مل گئی ہے یہ کسی طرح سے اس سے چھن جائے۔ جب وہ اس عملی جامے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ محنت کر رہا ہے، ہم نے اس وقت کے اس کے عمل سے، اس کے قدم سے، اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ یا اللہ، کوئی بھی ایسا شریر میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں، کوئی بھی ایسا حاسد میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں، تو جانتا ہے، جو مجھ سے تیری عطا کردہ نعمتوں کو چھیننے کے لیے، ختم کرنے کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی محنت کو رائے گاں کر دے، مجھے اس سے بچا لے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اللہ میں حاسدوں کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے بھائیو سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق
میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوقات کی شرارتوں سے، شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے جو وہ پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حاسد کے حسد سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جو حسد کرتا ہے میرے بارے میں۔ حسد ایک فطرتی عمل ہے، ہر بندے کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے حسد کو رشک کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، حسد ہر بندے کے اندر قدرتی طور پر موجود ہے، اور بڑے بڑے اماموں نے یہ لکھا ہے کہ حسد موجود ہے، لیکن جو خوش بخت انسان ہے، جو مومن ہے، وہ اس حسد کو چھپا لیتا ہے، اس پہ قابو پا لیتا ہے، اور جو بندہ کم ظرف ہے، چھوٹی سوچ کا مالک ہے، وہ اپنے حسد کو باہر نکالتا ہے، وہ اپنے حسد کو باہر نکالتا ہے، وہ جلتا ہے، وہ کڑتا ہے۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے حسد کو رشک کے اندر بدلنا ہے۔ حسد یہ ہے، یا اللہ یہ جو اس کو ملا ہے نا، اس سے چھن جائے، کہیں مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے، یا اللہ یہ جو تو نے نعمت میرے اس بھائی کو عطا کی ہے، اللہ اس کے نصیب میں بھی ہو، اس کے نصیب میں بھی ہو، اور اللہ مجھے بھی اس سے بہتر عطا فرما۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ جب بھی اپنے باغ میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو پھر بھی کہیں ماشاء اللہ، اور جب کسی کے دکان میں، کسی کے مکان میں، کسی کی نعمتوں کو دیکھیں، کسی اور پر دیکھیں کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے، کسی اور کو دیکھیں کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائی ہے، کسی کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سے کہیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ اصل میں جو بھائیو، جو بندہ حاسد ہے نا، حاسد، وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ نے ایک بندے کو نوازا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کو نواز دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو تھوڑا دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں کڑ رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، اس کو کیوں ملا ہے، یہ کیوں نوازا گیا ہے۔ یعنی گویا وہ اس بندے سے نہیں، وہ اپنے رب سے شکوہ کنا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا۔ تو جو اپنے رب سے شکوہ کنا ہوتا ہے، جس کی لڑائی رب سے ہوتی ہے، وہ رب سے کوئی جیت سکتا نہیں، جیت سکتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، سود اور حسد، یہ دو چیزیں، یہ دو لڑائیاں ایسی ہیں جو رب کے ساتھ ہیں، بندہ ان میں کبھی جیت ہی نہیں سکتا۔ حاسد آخرکار اپنے ہی آگ کے اندر جل کے راکھ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے الٹے اعمال، الٹے ارادے، ان ارادوں کی برائیوں سے بچنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کہنا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ جب کوئی حسد کرنے والا میرے بارے میں برا سوچے، برا قدم اٹھائے، اللہ اس کے اٹھائے ہوئے برے قدم سے، اس کی سوچی ہوئی بری سوچ سے، اس کی کہی ہوئی بری کہاوت سے، اس کے کیے ہوئے برے فعل سے، اس کے کروائے ہوئے کسی برے گندے جادو ٹونے سے، اللہ میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری سورہ مبارکہ، اللہ اکبر، دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں حسد کے حوالے سے، کہ ہمیں اللہ نے حکم یہ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ہم نے اپنے حسد والے جذبات کو دبانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے بارے میں اپنا دل صاف کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بندہ اس دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ سارے بندے ویکھنا پہ بھی کون سا بندہ جو ہے وہ خوش نصیب ہے کہ زبان نبوت سے اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔
کہتے ہیں اسی وقت ایک صحابی جو ہیں وہ داخل ہوئے، مسواک کر رہے ہیں، آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا بھی میں ہوں لب کے رواں گا کہ کیڑا عمل ہے کہ جو اس کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے دے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں آپ کا مہمان ہوں۔ انہیں سو بسم اللہ مہمان ہے۔ ایک رات اس کے گھر سویا، وہی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، وہی نمازیں عبداللہ پڑھ رہے ہیں، رات کو تہجد وہ پڑھ رہا ہے، رات کو تہجد عبداللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ بھی آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں عبداللہ بھی آ رہے ہیں، نیکی وہ بھی کر رہا ہے، نیکی عبداللہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تیسرا دن پورا ہوا تو اس نے کہا حضرت مہمان نوازی 3 دن ہے، آپ نے 3 دن میرے ساتھ گزارے ہیں، میرے گھر میں رہے ہیں، کوئی بات نہیں بتائی آپ نے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1 سے زائد مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 1 سے زائد مرتبہ مختلف مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ اب جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا مسجد کے دروازے سے وہ جنتی ہے، اور میں وہ عمل ڈھونڈنے آیا تھا کہ جس عمل نے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ زبان نبوت آپ کو جنت کی بشارت دے رہی ہے، میں تو وہ عمل ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ملی بات کوئی؟ کہنا کوئی خاص گل نہیں بھی، رات میں میں بھی اٹھتا تو بھی اٹھا، نمازیں میں بھی جا کے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہیں، سارا کچھ وہی ہے جو میرے اندر ہے، وہ خاص بات کیا ہے مجھے نہیں ملی۔ تو اس نے کہا وہ خاص بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہر رات اپنا دل ہر مومن کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں، میں نے کبھی کسی بندے کے بارے میں بغض اپنے دل میں رکھا ہی نہیں ہے، میں ہر شخص کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ عمل ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو نے کر لیا ہے، اور نبی کی زبان تجھے بشارت دے رہی ہے کہ تو جنتی ہے۔ تو حضرات ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں حسد نہ کریں، بلکہ لوگوں کے بارے میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی۔ اس صورت میں 4 مرتبہ لفظ ناس آیا، لوگ پہلے 3 مرتبہ کے ساتھ اللہ کی صفات مختلف طریقے سے، اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تیرا ایمان اس قدر مضبوط ہو، تجھے یقین ہو کہ اگر پناہ ہے کسی کی کہ وہ رب کی ہے، اعوذ برب الناس لوگوں کے اوپر بھی کوئی ہے، ان لوگوں کو پالنے والا کوئی اور ہے، وہ رب ہے، اسی کی پناہ میں جانا ہے۔ مالک الناس یہ بادشاہتیں، یہ کنٹرول، یہ قبضے، یہ جھوٹے ہیں، عارضی ہیں، حقیقی بادشاہت، حقیقی کنٹرول، حقیقی ملکیت وہ جس کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سارے اس کے سامنے ہیچ ہیں، کمزور ہیں، غلاموں سے بھی غلام ہیں، حقیقی کنٹرول اور بادشاہت اس کی ہے، میں اس کی پناہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ الہ الناس دنیا کے معبود، دنیا کی جو عبادت گاہیں اللہ کے علاوہ سب کی سب فضول اور بیکار ہیں، جو حقیقی معبود ہے لوگوں کا، میں اس الہ کی پناہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ من شر الوسواس الخناس، کیونکہ میرا گروہ جو ہے وہ شیطان کے اپوزٹ ہے، ہر اس شیطان کی شر سے میں رب کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، جو وسوسہ ڈال کے بھاگنے والا ہے، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ شیطان کی یہ عادت ہے، وسوسہ ڈالتا ہے بھاگ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر لوگوں کو کفار مکہ کا چلو میں تڑے نال این موقع پہ بھاگ گیا،
شیطان کا کام یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اتنی زور سے شیطان بھاگتا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کی جو ہے وہ ہوا خارج ہوتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس خناس سے جو دھوکہ دے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بندے کو پھنسا کے خود پیچھے ہو کے تماشا دیکھتا ہے کہ میں نے انسان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ کتنے بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے رب کے بارے میں، کتنے بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے، میرے اور آپ کو کیا کیا سکھلاتا ہے، لیکن وہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس ہے وہ چھپ جاتا ہے وسوسے ڈال کے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسے ڈال کے۔ اللہ جب وہ میری طرف آئے، اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم شیطان کی طرف جائیں گے ہم رب سے دور ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ہم رب کی طرف جائیں گے وہ خناس ہوتا جائے گا، وہ پیچھے ہٹتا جائے گا، وہ دور ہوتا جائے گا۔ اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے، میں اس بدبخت شیطان سے دور ہو جاؤں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں پہ دل نہیں کہا اللہ نے، الذی یوسوس فی قلوب الناس، دل نہیں کہا، صدور الناس کہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وسوسے تو دل کے اندر آتے ہیں نا، دل مرکز ہے وساوس کا۔ صدور کہاں یہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے اس سینے کے اندر بند ہے۔ گویا یہ دل، سینہ ایک کمرہ ہے اور کمرے کے اندر دل بند ہے، جیسے ایک سیف الماری ہوتی ہے اور اس سیف الماری کے اندر سونے، گہنے اور قیمتی اشیاء جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ اس کی اصل مضبوطی جو ہے وہ سیف الماری ہوتی ہے، وہ برانچ ہوتی ہے، وہ کمرہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اس خزانے کی جو سیف الماری ہے وہ سینہ ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا سینہ ایمان سے لبریز ہے، شیطان اس کے اندر وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ التقوی ہاہنا، صحابی کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تقوی یہاں پر ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لوگوں اللہ کا ڈر یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے۔ اس لیے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، یعنی پہلے وہ پہلی جو حفاظتی حصار ہے، جو پہلا حفاظتی کمرے کی دیوار ہے، پہلے اس کے اندر وہ سوراخ بنا کے پھر وہ خزانے تک پہنچتا ہے، اور اس خزانے میں پہنچ کے وہ میرے اور تیرے خزانے کو نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے تب بھی، وہ انسانوں میں سے ہے تب بھی۔ یہ 5 مرتبہ یہاں پہ لفظ ناس آیا ہے، لفظ ناس۔ من الجنۃ والناس، اللہ مجھے وہ جنوں میں سے ہو تب بھی اس کی شرارتوں سے بچا لے، وہ انسانوں میں سے ہو تب بھی اس کی شرارتوں سے اللہ مجھے محفوظ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ خود کام نہیں کرتا، شیطان اپنا شاگرد تیار کر کے بندے کے سامنے بھیجتا ہے، اور وہ انسان ہوتا ہے۔ شیطانی عمل انسان کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیطان خود کرواتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے وسوسے ڈالنا۔ جیسا کہ وہ میں نے ایک واقعہ سنا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف خاوند بیوی ہیں، شیطان کے سب سے بڑا ہدف رشتہ داریاں ہیں۔ ایک کسی کے پاس جائے ہوں کہ جادو ہویا، پکی گل ہے، بڑا کالا ہویا، پھر اچھا میں حیران ہوں، یہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے، رنگ بھی پتہ ہے، یہ کالا جادو ہویا ہے۔ پیلا بھی کیوں ہوندا ہے، چٹا بھی کیوں ہوندا ہے، ہرے رنگ دا بھی کوئی جادو ہوندا ہے، یعنی کوئی مدنی جادو بھی ہوئے، آ مدنی جادو ہے جی، آ مکی جادو ہے جی، آ فلانا جادو ہے جی، اپنی قسمیں بنائی ہیں، آ سفلی ہے، آ فلانا ہے، ٹنگانا ہے، کالا جادو ہویا تیرے تے۔ کنے کیتا ہے؟ وہ نہیں چھڑ پر رہن دے، یہ گلاں نہیں پوچھی دیا، نہیں دس کنے کیتا، کنے ہے، ساڈا برا کون جاندا ہے؟ او نہیں رہن دے، وہ بندے کو بار دیں، نہیں دس صحیح ذرا، اچھا میں دسدا تو نہیں ہوندا، چل میں دس دینا کہ جڑا نا یہ تیری بھابی نے کیتا ہی۔ لو جی، اب وہ آتا گیا گھر میں آ کے اس نے آتے اعلان کیا آج کے بعد بھائی بھابی کے ساتھ مرنا جینا بند، اور تم ہمارا برا چاہتے ہو،
اور یہ حقیقی واقعہ ہوا، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں ہے، ایک تو حقیقی ہے۔ وہ دو بھائیوں کی صلح کروا رہے تھے، وہ پاجی انہیں جادو کروایا میرے تے، میرے حالات نہیں سیدھے ہونے دینا۔ وہ قسمیں اٹھائے کہ میں نے جادو کروایا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں باقاعدہ میں نے پورا اس کا کروایا، سارا میں نے اپنا حساب کتاب کروایا ہے۔ اس نے بتایا اچھا کس سے؟ انہوں نے فلاں بابا جی سے۔ وہ بندہ ذرا تگڑا سی، چودھری آدمی سی، انہیں کڈی بندوق تے نال 5-6 بندے لے چلا گیا اس بابے کو۔ ہاں بھی بابا تو انہوں میرے بھرا نے دسیا کہ میں جادو کیتا، تینوں کتوں پتہ لگا؟ انہوں نے کہا جی میں تے اپنے پیسے کمائے، روزی کمائی، منوں کی پتہ ہی اگر تھی چوری بندے نکلو گے۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمارے درمیان دوریاں۔ اور اب کسی جادوگر کے پاس جائیں، کسی جھوٹے فراڈیے کے پاس جائیں، وہ کبھی کسی اور کا نام نہیں لے گا، وہ آپ کے رشتہ دار کا نام لے گا۔ یار کمال، باقی دنیا ساری مر گئی، کسی کو اور مجھ سے کوئی حسد نہیں ہے، کسی کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، ساری دشمنی بھین بھراواں چ آ گئی ہے، ساری دشمنی ساڈیاں چ آ گئی ہے، یعنی جن کا ہم خونی رشتہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا شک ادھر ہی جاتا ہے۔ وہ جو پھونکے مارنے والی ہے نا، پھونکے مارنے والی، وہ تو ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، وہ تو پہلے بڑی دیر سے پھونکے مار رہی تھی، اس کی پھونکوں نے اتنا کمال کیا تو بابا جی نے جانے ہی مور لاتی۔ واقعی وہ پھونکاں دے اندر بڑا اثر سی۔ اور جڑی وڈی بھن ہے نا انہیں کیتا وا، بھرا بھی نال ہی شامل ہے، تینوں تو سکھی ویکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے وہ دو صورتیں، یہ باڈی گارڈ ہیں۔ اللہ نے کہا یہ دو باڈی گارڈ لے لو، یہ باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھو، ان کو پڑھو صبح شام رات کو سوتے وقت 3 دفعہ 7 سورت اخلاص کو، صبح کی نماز کے بعد، شام کی نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ پڑھو۔ یہ تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ اور ان کی جو یہ کیوں 2 صورتیں نازل ہوئیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ بیان کروں گا کہ یہ کیوں نازل ہوئیں، اور ان کے اندر اللہ نے کتنی بڑی کاٹ رکھی ہے۔ بڑے سے بڑا جادو ہو دنیا کا، اللہ نے ان کے اندر اس کی کاٹ رکھی ہے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ جو جادو جس کے بارے میرے نبی نے گارنٹی دی ہے، جو رب نے گارنٹی دی ہے کہ یہ جادو کاٹ ہے، انشاءاللہ یہ میرا اور آپ کا جادو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو ہے ہی نہیں جادو، ایڈے جادوگر ویلے کو نہیں ہے گے، یہ گل یاد رکھو۔ جادوگر اتنے فارغ نہیں ہیں، اور نہ ہی جادو اتنا خالہ جی کا واڑا ہے کہ جناب جی ہر نتھو پنجو ہر خالہ ماسی نو جادو ہویا پھردا ہے۔ اتنے نہ جن اتنے فارغ ہے، نہ جادو اتنا فارغ ہے، اس کو اور بھی بہت کام ہے۔ صرف ہمارا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہی سارا کو سارے، جس خاندان میں بیچو 15-20 مریض جڑے نا جادو دے پھر دے، وہ اللہ دے بندے ہو، ساری دنیا ایسے کام تے لگ گئی ہے، اور جنہاں نو کام ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ جنوں کو اور بھی بہت سارے کام ہیں، جادوگروں کو اور بھی بہت سارے کام ہیں، صرف یہی کام نہیں ہے۔ تو بھائیو یہ سب یہ شیطان کی شیطانیاں ہیں، کارستانیاں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان نصیب فرمائے۔ ایمان ہو تو جادو ہو بھی جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ ایمان ہے، جادوگر کا جادو چل بھی جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم جادو نہیں بھی نہ ہوا، ایویں ہی کسی نے منہ تے ہاتھ پھیر کے کہتا ہے سکھی وس کے وکھائی ہیں مینوں، تو بندہ ساری زندگی اس سے مرگ چیز جنا ننگ جاندی ہے، وہ خاک چھان کے اس کی ساری زندگی گزر جاتی، انہیں منوں ہاتھ پھیر نہیں ہور تے کوئی گل نہیں، گل تو صحیح ہے، اللہ دا قرآن سچا ہے، بڑی تاثیر ہے، پر مینوں گل بار بار یاد آ جاندی، میری بھابی نے نا منہ تے ہاتھ پھیر کے کیا سی سکھی وس کے وکھایا ہاں ذرا، تو بس مینوں آ گل کھائی جاندی وچوں، کمال ہے یار۔ تو یہ کچھ نہیں ہے، فراڈ ہے سب۔ آپ نے کسی بندے کو پریشان کرنا ہے، یہ بات کرنی نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بندے کو پریشان کرنا ہے، اسے کہو چل میں تیرا کر لواں گا، ہے گے نے میرے کو 2-4 بابے میں تیرا کر لواں گا، او بھائی 50 بابے آ جان، ہاں میرے پاس رب کا قرآن ہے، میں یہ 2 صورتیں پڑھتا ہوں، رب اکبر کی قسم دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بھی آ جائے، وہ اپنی شیطانی عمل میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا قرآن میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔